آج 14 سپٹمبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ اولا کریم ہمیں سارا دن گناہوں سے محفوظ فرما۔ 14 ستمبر 786، 3 خلفاء کی رات، دا نائٹ آف 3 کیلفز۔ اس رات ہارون رشید خلیفہ بنا عباسی سلطنت کا۔ ایک خلیفہ کا انتقال ہوا، ہارون رشید کا بھائی الہادی، اور ایک خلیفہ کی پیدائش ہوئی، ہارون رشید کے گھر بیٹا پیدا ہوا، مامون الرشید۔ ہارون رشید پہ بات کرتے ہیں۔ ہارون رشید کی پیدائش 17 مارچ 763 یا فروری 766 بتائی جاتی ہے، اٹس ناٹ کنفرم، دونوں ہی ملتی ہیں تاریخ میں۔ وفات البتہ اس کی 24 مارچ 809 ہے۔ 5ویں عباسی خلیفہ تھے، ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے، جو جدید تہران کے قریب ایک شہر ہے۔ 786 سے لے کر 809 تک حکمران رہے۔ اس نے ثقافت، تہذیب، علم و دانش اور مذہبی معاملات میں نہایت شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے کریڈٹ پر بیت الحکمہ کا قیام نہایت مستحسن اور قابل ستائش کام ہے۔ بیت الحکمہ ایک قسم کی لائبریری، ترجمہ گھر اور ایک ادارہ تھا، انسٹیٹیوٹ، جسے عراق کے شہر بغداد میں قائم کیا گیا، اور جس نے آنے والے دور میں علم و ادب کی راہ میں قابل ذکر کام کیا۔ دنیا بھر کے دانشور، اسکالر، کتابیں اس نے یہاں جمع کی، ان کے ترجمے کا کام کیا، عربی زبان میں ڈالا، عربی سے فارسی میں، فارسی سے عربی میں، اور کئی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوتا تھا۔ اس بیت الحکمہ نے سائنس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا، اور یہی وہ کتابیں تھیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہزار داستان جیسی کتابیں اسی بیت الحکمہ کا کرشمہ تھیں۔ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ خود ایک باکمال خاتون تھیں، جس نے نہر زبیدہ جیسا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ نہر بغداد، مکہ اور مدینہ کا روٹ رکھتی تھی۔ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اب اس نہر کو جو نام دیا گیا ہے وہ درب زبیدہ ہے، دا وے آف زبیدہ۔ اس کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا، لیکن مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ پہاڑی راستے سے، جس طرح سے ہماری یہ سلک روٹ چلتی ہے، چائنا والی سڑک جو ہے، اس طرح سے یہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دور تک نظر آتی ہے، جیسے ایک لائن سی جا رہی ہو۔ اٹس اے گریٹ جاب، کہ بہت مشکل کام تھا اس دور میں اس کو اس طرح سے بنانا، پہاڑوں سے کھود کر پانی جو ہے وہ عراق سے مدینہ اور مکہ کے درمیان پورا ایک روٹ بنا کے اس کے اندر پانی کو چلانا۔ ملکہ زبیدہ نے 100 عورتوں کو ملازم رکھا تھا، جو محل میں قرآن پاک پڑھتی اور حفظ کرتی رہتی تھیں، جس سے ہر وقت محل میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہتی تھی۔ یہ آواز کچھ اس طرح سے ہوتی تھی جس طرح سے شہد کی مکھیاں بنبنا رہی ہوں، جسے عام طور پر جو ہے وہ بی ویوز بھی کہا جاتا تھا، ان کے جیسے شہد کا چھتا جو ہے اس طرف کو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عباسی سلطنت کے جو حکمران تھے وہ حضرت عباس، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ ہارون رشید اس وقت کے ایک دانا البہلول، دانا بہلول بھی اسے کہا جاتا ہے، دانا، اور اس سے بہت متاثر تھے، اور ان کے بارے میں کئی حکایات بھی مشہور ہیں۔ ہارون رشید کئی مرتبہ البہلول کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بہلول ایک جگہ جنگل میں بیٹھا ہوا زمین پر کچھ لکیریں لگا رہا تھا، ملکہ زبیدہ اور یہ دونوں ان کے پاس گئے، ہارون رشید۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا کہ ایک مکان مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ لیٹ سے کہ 100 درہم جو ہیں وہ لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 100 درہم اس کو دے دیے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا ایک گھر ہو گیا جنت میں۔ تو ہارون رشید اس بات پہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ ایسے ہی جو ہے تم نے ایک پاگل کو وہ جو ہے وہ کہنے پہ 100 درہم جو ہے اس کو دے دیے۔ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ اور صبح اٹھ کے ہارون رشید جو ہے دوبارہ بہلول کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ
مجھے بھی جنت میں ایک گھر چاہیے۔ اس نے کہا کہ 500 ریال یا 500 درہم لگیں گے۔ کہا کل تم نے زبیدہ کو تو 100 درہم میں دیا، مجھ سے 500 روپے مانگ رہے ہو۔ تو بہلول نے کہا اس نے بغیر دیکھے لیا تھا اور تم دیکھ کر لے رہے ہو۔ اس طرح کی بے شمار حقائق جو ہیں، اور اکثر جو ہے ہارون رشید اس کے پاس جاتا رہتا تھا اور اسے کہتا تھا مجھے نصیحت کریں، اور اس کی بہت ساری نصیحتیں جو ہیں ہارون اور ملکہ زبیدہ کے حوالے سے۔ ایک حکمران کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بہت ساری باتیں بہلول نے ہارون رشید کو بتائیں ہیں، جس پر وہ اس پہ عمل بھی کرتا تھا۔ بہلول دانا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کتاب مارکیٹ میں مل جاتی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور پڑھیں۔ بہت ساری اچھی اور عقل کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، جو دیکھنے میں ایسی لگتی ہیں کہ جیسے کوئی جوکس ہیں یا لطیفے ہیں، لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ واپس ہم آج کے حوالے سے 14 سپتمبر 1901 امریکہ کے صدر ولیم میکنلے انتقال کر گئے۔ 6 ستمبر 1901 کو ان پر حملہ ہوا تھا، 2 گولیاں چلائی گئیں، اور 6 ستمبر سے لے کر 14 ستمبر تک ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن وہ انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ہی معروف صدر روز ویلٹ جو ہیں وہ صدر بنے تھے۔ ولیم میکنلی جو ہیں امریکہ کے 25ویں صدر۔ اس بارے میں ایک دلچسپ آپ کو بات شیئر کروں کہ جب اس کو گولیاں ماری گئی، ایک جگہ یہ کھڑا ہوا تھا، ایک بہت ہی نوجوان اس کے بالکل ساتھ آیا اور اس نے اس پر 2 گولیاں چلائیں، اور اس نے مرتے ہوئے کہا کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس نوجوان کو اپنی الیکشن کی پہلی مرتبہ یہ الیکشن جیت چکے تھے، دوسری مرتبہ کا الیکشن تھا تو یہ اس میں کھڑے ہوئے تھے، اور اسی الیکشن کی کیمپین پہ یہ جو تھے وہاں موجود تھے۔ بہرحال اسی دنوں میں ایکس رے مشین، ایک گولی تو نکال لی گئی فوری طور پر، اور لیکن دوسری گولی جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے۔ ایکس رے مشین اسی سال ایجاد ہوئی تھی، 1901 کے سمجھیں کہ قریب ہی، لیکن ڈاکٹروں نے اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا کہ پتہ نہیں اس کے جو اثرات جو ہیں وہ ایک عام آدمی ہوتا تو فوراً دیکھ لیتے کہ چلو ٹیسٹ ہی ہو جائے گی مشین، لیکن کیونکہ امریکہ کا صدر تھا تو اس کو مشین کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا، پہنچایا گیا، اور لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ہاسپٹل کے اندر رات کے وقت بجلی نہیں ہوتی تھی اور فوری طور پر ان کا آپریشن جو ہے وہ بھی نہیں کیا گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہ 1901 کی بات ہے، آج پاکستان اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں 150 سال پہلے امریکہ تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم 150 سال بعد امریکہ کے برابر پہنچ جائیں گے۔ 14 ستمبر 786 عباسی خلیفہ کی وفات کا دن، جو پہلے میں ذکر کر چکا۔ اسی طرح 14 ستمبر 786 عباسی خلیفہ مامون رشید کی پیدائش کا دن۔ مجھے یہ سال بہت انٹرسٹنگ لگا، اس کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ 786 عیسوی تھا، جو کہ بسم اللہ کے ہند سے نکلتے ہیں، جس وقت ایک ہی رات میں 3 خلفاء جو ہیں ان کی وہ کہا جاتا ہے کہ ایک خلیفہ جو ہے وہ پیدا ہوا، ایک وفات پا گیا، ایک برسر اقتدار آ گیا۔ آج